بغیر کسی طرح کا پیسہ لگائے, بغیر 1 روپیہ لگائے سوسائٹی کی فائل کوشش کریں نہ ہی لیں, کمیٹی چھوڑیں, پلاٹ خریدیں. تو میں کہتا ہوں السلام علیکم ویورز, امید آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مختلف ریئل اسٹیٹ کے بزنس آئیڈیاز شیئر کروں گا. 2 طرح کے بزنس آئیڈیاز شیئر کروں گا. پہلا بزنس آئیڈیا ایسا ہے جو کہ آپ انویسٹمنٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں, اور دوسرا بزنس آئیڈیا ایسا بھی ہے جس میں آپ بغیر 1 روپیہ انویسٹ کیے ریئل اسٹیٹ کا کام کر سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے یہ تو بڑی مزے کی بات ہے, ریئل اسٹیٹ میں بغیر پیسہ لگائے کیسے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, کیسے بزنس کر سکتے ہیں, کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ان دونوں چیزوں کو آج ہم ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے گزارش کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے, بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے, کیونکہ ان ویڈیوز کو اگر آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ تو ان کا بھی اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے, اور جتنے لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچتی ہے اتنا لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا, اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا, اور اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجئے گا. ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. 2 طرح کے بزنس آئیڈیاز ریئل اسٹیٹ کے والے سے آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں. ایک تو یہ جو کانسیپٹ بن گیا ہوا ہے نا کہ ریئل اسٹیٹ میں اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو فائلیں خرید لیں. حالانکہ میں ریئل اسٹیٹ کا ہی کام کرتا ہوں, لیکن آپ کہیں گے یار یہ بندہ پاگل ہو گیا, کیونکہ obviously میں آپ سے ایسی باتیں کرنے لگا ہوں اس ویڈیو میں جو کہ عام طور پر آپ کو ریئل اسٹیٹ کے لوگ کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے. کیونکہ بات یہ ہے کہ obviously ہمارا بھی یہی کاروبار ہے اور بزنس ہے, اور بزنس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر بندہ صرف پیسے کمانے کی طرف فوکس کرتا ہے. جبکہ میں جب بھی ہم نے یہ آفس بنایا تھا اس وقت بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے فوکس خالی پیسے کمانے پہ نہیں رکھنا. obviously پیسے بھی کمانے ہیں, ظاہر ہے انسان رزق کے لیے ہی ساری کوشش کرتا ہے, تو لیکن یہاں پہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے صرف پیسے کے اوپر ہی فوکس نہیں رکھنا, بلکہ 1 نمبر طریقے سے کمائے ہوئے پیسے کے اوپر فوکس کرنا ہے. تو اس لیے اب آپ کہیں گے کہ میں اگلی جو بات کرنے جا رہا ہوں تو کیا وہ 2 نمبر پیسے, نہیں, اس میں مسائل بڑے ہیں, ان مسائل سے بچیں, کوشش کریں بچیں اگر بچ سکتے ہیں تو. اگر نہیں بچ سکتے, مجبوری ہے, تو پھر مجبوری میں تو بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اور ہمارا دین بھی اجازت دیتا ہے, مجبوری میں تو سارے کام ہو سکتے ہیں. بہرحال بات یہ ہے, اور طرف نہ نکل جائیں ہم لوگ, بات یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں بزنس آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں اس ویڈیو میں. تو بجائے اس کے کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہیں, تو آپ کہتے ہیں جی میں کسی کوئی گاما ماجا سوسائٹی کے اندر کوئی فائل لے لیتا ہوں جس کا پتہ نہیں کیا حساب و کتاب ہے اور کوئی نام شام ہے بھی کہ نہیں, اور کئی دفعہ بڑی نامور سوسائٹیاں بھی بڑے بڑے باکمال کام کرتی ہیں. تو اس حوالے سے میرا مشورہ یہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ سوسائٹی کی فائل کوشش کریں نہ ہی لیں, کوشش کریں کہ نہ ہی لیں. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی, کیوں نہ لیں بھائی, ایک چیز 2-2.5 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے بکنگ ہو رہی ہے, باقی 50,000 مہینے کس دیتے رہیں گے, 2-4 سال بعد پلاٹ مل ہی جائے گا نا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مل جائے گا, لیکن میں اس حوالے سے بڑی ویڈیوز پہلے بنا چکا ہوں, ہمارے چینل پہ آلریڈی لگی ہوئی ہیں, آپ وہ دیکھیں ضرور جا کے چینل کے اندر, کیونکہ آپ کو میں ڈفرینٹ ویڈیوز میں ڈفرینٹ طرح سے گائیڈ بھی کرتا رہتا ہوں. تو اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو یہ بھی آپ کا فائدہ ہوگا کہ آپ کو وہ ساری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا, اور آپ اپنے لیے بہتر انویسٹمنٹ فیصلے بھی کر سکیں گے. اب بات یہ ہے کہ فائلز خریدنے سے بہت سے لوگوں کو پلاٹ ملتا بھی ہے, ظاہر ہے جو بھی سوسائٹی لانچ ہوتی ہے اس کے پاس اگر اس نے 50,000 فائلیں بیچی ہیں تو کوئی 10-15 ہزار پلاٹ بھی تو ہوتے ہی ہے نا. تو 10-15 ہزار لوگوں کو پلاٹ تو ملتا ہے نا, چاہے باقی 30-35 ہزار لوگوں کو نہ ملے, وہ ایک الگ بات ہے. وہ پھر بعد میں بیچارے احتجاج کرتے پھرتے ہیں مختلف جگہوں پہ, اور آپ کو نظر بھی آتے ہوں گے بڑی سوسائٹیاں, نام نہیں میں لینا چاہتا کسی کا, اس لیے آج ہم نے ان فائلوں والی سوسائٹیوں کا نام جو ہے نا وہ گاما ماجا سوسائٹی رکھا ہے, تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ جو بھی سوسائٹی ہے, جتنے بھی اچھے ڈیولپر ہیں, ان کے آپ 2 پہلوؤں سے ریسرچ کیا کریں. پہلا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے جو ڈیلیور کیا ہے وہ کیسا ڈیلیور کیا, یعنی کہ وہ لوگ, مثال کے طور پہ ہم نے فیصلہ کیا ابھی, ویسے یہ ایسٹیمیٹڈ ہم فگرز لے رہے ہیں کہ جی کسی نے 50,000 اگر فائل بیچی ہے تو 15,000 لوگوں کو قبضہ ملا ہے, تو ان 15,000 لوگوں کو جو قبضہ ملا ہے ان لوگوں کا جا کے دیکھیں رہن سہن کیسا ہے, سوسائٹی کیسی ہے, ڈیولپ کیسی ہے, سڑکوں کا کیا حال ہے, پارکس کتنے مینٹینڈ ہیں, سیوریج کا سسٹم کیسا ہے, سوسائٹی کے اندر مسئلے مسائل کیا چل رہے ہیں, لوگوں کی باڑیاں شاڑیاں بنی ہوتی ہیں, اندر بڑے مسئلے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ سارے دیکھیں کس طرح کے ہیں. اس کے بعد آپ دوسرے پہلو سے بھی سوسائٹی کی ریسرچ کریں. وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ دیکھیں اس سوسائٹی کے افیکٹیز کتنے ہیں, ان سوسائٹی نے جتنی پہلے فائلیں بیچی تھی ان میں افیکٹیز کتنے ہیں. آپ فیس بک پہ افیکٹیز گروپ سرچ کریں, آپ کے پاس ڈھیر لائن لگ جائے گی. آپ یوٹیوب پہ افیکٹیز کی ویڈیوز سرچ کرنا شروع کر دیں, آپ کو ڈھیروں ویڈیوز مل جائیں گی. آپ ویسے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ شروع کریں گے, آپ کو مل جائیں گی. ڈھونڈنے سے تو خدا مل جاتا ہے, تو افیکٹیز گروپ ڈھونڈنا کون سا مشکل بات ہے. آپ لوگ ڈھونڈیں کہ اس سوسائٹی کے افیکٹیز جو ہیں وہ کتنے ہیں اور ان افیکٹیز کے کیا مسائل ہیں, پھر کوشش کریں کہ خود کو ان مسائل سے بھی بچائیں. تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ نہ ہی لیں, بس بچیں. اب آپ کہیں گے کیا کریں پھر, بہت دفعہ آپ نے یہ سلوگن مختلف ریئل اسٹیٹ, میرے ہی بھائی ہیں سارے جنہوں نے ویڈیوز بنائی ہوتی ہیں, ہمارے ریئل اسٹیٹ کی بھائی ہیں, ہم ظاہر سارا کام کرتے ہیں, تو ہمارے پیٹی بھائی ہوئے, تو وہ آپ کو بڑا سلوگن بیچتے ہیں کہ جی کمیٹی چھوڑیں پلاٹ خریدیں. تو میں کہتا ہوں کہ پلاٹ تو ٹھیک ہے خریدیں,
لیکن کمیٹی ڈالیں پھر پلاٹ خریدیں بجائے اس کے کہ آپ کمیٹی چھوڑ کے فائل خرید لیں. تو اس سے اچھا کہ آپ کمیٹی ڈال لیں اور کمیٹی ڈال کے کوئی پیسے اکٹھے کریں, کوئی اچھی اماؤنٹ اکٹھی کریں اور اس سے آن گراؤنڈ پلاٹ لیں. تو آپ کے ڈھیر سارے مسائل کا حل سے ایک بات صحیح ہو جائے گا. جب آپ آن گراؤنڈ پلاٹ لیں گے تو آپ 90% مسائل سے بچ جائیں گے. اب آپ کہیں گے کہ میں 100% مسائل کیوں نہیں کہہ رہا, 10% مسائل پھر بھی رہیں گے, وہ آپ نے ریسرچ کے اوپر مبنی ہوں گے. اگر آپ وہ ریسرچ کر لیں گے تو آپ ان 10% مسائل سے مزید جو ہے وہ بھی بچ جائیں گے. وہ یہ ہے کہ آپ نے جہاں پہ آن گراؤنڈ پلاٹ لینا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ آن گراؤنڈ پلاٹ اس میں کسی طرح کی کوئی لیٹیگیشن تو نہیں ہے, کوئی اسٹے تو نہیں ہے, کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے, کوئی اس میں کوئی چارجز تو نہیں پرانے کو پے ہونے والے رہتے, کسی کا قبضہ سبزہ تو نہیں ہے. اس طرح کے سارے مسئلے آپ نے پہلے, ظاہر ہے زمین خریدنے سے پہلے ریسرچ تو کرنی چاہیے. تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہو گئی. تو ریئل اسٹیٹ بزنس آئیڈیاز جو ہم ڈسکس کرنے لگے تھے تو اس سے پہلے یہ ایک بات نکل پڑی کہ فائلز, لوگ کہتے ہیں جی بزنس کرنا ہے ریئل اسٹیٹ کا, فائلیں خرید لو جی, 50 فائلیں چک لو جی, 100 فائلیں چک لو. نہیں بھائی جان, کوئی فائل نہ چکو, تسی فائل چکن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تسی صرف اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو تسی ریئل اسٹیٹ کے اندر ریئل انویسٹمنٹ کرو, پھر تمہیں فائدہ ہے. اگر آپ 50 فائلیں 50 لاکھ روپے کی خرید رہے ہیں, اس سے اچھا 50 لاکھ کا ایک آن گراؤنڈ اچھی لوکیشن کا پلاٹ خرید لیں, وہ بہت بہتر ہے, بہت 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 بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ پروبیبلٹی اپنی کم کر رہے ہیں, لاس کرنے کی پروبیبلٹی کم کر رہے ہیں. دوسری بات, بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ. دیکھیں, ہر کہاوت ہر جگہ پہ فٹ نہیں بیٹھتی. یہ بات کر کے آگے سے آپ کو چورن یہ بیچ دیا جاتا ہے کہ جی یہ 5 فائلیں ایس سوسائٹی سے لے لو, 5 فائلیں او سوسائٹی سے لے لو, 5 فائلیں تیسری سوسائٹی سے لے لو, تے کوئی تو چڑھے گی نا, تے جدھر چڑھے گا تو فائدہ ہو جائے گا. ایسا بھی نہیں ہے. دیکھیں, آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ آن گراؤنڈ پلاٹ لیں. اور آن گراؤنڈ پلاٹ لینے میں اگر آپ کے پاس اتنا بجٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی رقم دی ہے کہ آپ مختلف سوسائٹیوں میں پلاٹ خرید سکتے ہیں, تو ضرور خریدیں, ٹھیک ہے. لیکن فائل سے ہر ممکن اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اب آپ کہیں گے کہ جی ابھی تک ریئل اسٹیٹ بزنس کی بات نہیں شروع ہو رہی, تو آئیں ریئل اسٹیٹ بزنس کی بات شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ریئل اسٹیٹ میں بزنس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ پلاٹ خریدیں اور ان پلاٹس کو کچھ وقت ہولڈ کرنے کے بعد ایک بہتر پرائس پہ بیچنے کی کوشش کریں. اور اس میں ہر ممکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے لوکیشن پہ کمپرومائز نہیں کرنا. جب بھی آپ نے کہیں پلاٹ خریدنا ہے, آپ کی لوکیشن پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جہاں آپ کی لوکیشن پہ کمپرومائز ہو گیا وہاں پہ بیچتے وقت آپ کو لگ پتہ جائے گا. تو ایک بات یہ ہو گئی, ایک بزنس کا طریقہ ریئل اسٹیٹ میں یہ ہو گیا کہ آپ پلاٹ خریدیں, پلاٹ خریدنے کے بعد اس کو بیچنے کی کوشش کریں. اور اس والے سے میں نے ایک پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں نے آپ کو یہ گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ہمارے ریئل اسٹیٹ کے اندر متھ چلتی ہے کہ جی یہ پلاٹ آپ نے زیادہ ڈیلروں کو نہیں دینا ورنہ یہ گندا ہو جائے گا, مارکیٹ میں نہیں سب کو دینا, یہ گندا ہو جائے گا. کوئی گندا نہیں ہوتا. پلاٹ جب بیچنا ہے 10,000 ڈیلرز کو بتائیں, 50,000 ڈیلرز کو بتائیں, انہیں کہیں بھی بیچو. جس کے پاس کلائنٹ ہے میرے پاس اور ڈائریکٹ آفر لے کے آؤ, بائر سے میری میٹنگ کراؤ, 1% کمیشن مارکیٹ میں ہوتا ہے, میں 2% دوں گا. تو آپ کہیں گے یار کیسی بیوقوف والی بات کر رہے ہیں, جب 1% کمیشن ہے تو میں 2% کیوں دوں گا. میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں, لوگ 1% کمیشن بچانے کے چکر میں, جو کہ شاید 50,000 بنتی ہوگی, لاکھ روپے بنتی ہوگی, وہ بچانے کے چکر میں 15-20 لاکھ روپے کا نقصان کرا لیتے ہیں. کیوں؟ بس اس کا ہے طریقہ, ڈیلروں کے پاس ہے طریقہ جس سے وہ آپ کو اتنا چونا لگا جاتے ہیں. حالانکہ آپ کمیشن دے کے اس چونے سے بچ سکتے ہیں. کیسے؟ آپ کہیں جو خریدار ہے میری سے میٹنگ کروائیں, ختم ہوگی بات. اگر آپ خرید رہے ہیں تو آپ کہیں جو بیچتا ہے میری سے میٹنگ کروائیں, بس سمپل. میں آپ کو 1% کمیشن ہوتا ہے, میں 2% دوں گا بھائی جان, میری میٹنگ کرائیں, ڈائریکٹ آمنے سامنے بیٹھ کے میں ریٹ طے کروں گا اور آپ کو میں 2% کمیشن دے دوں گا, بات ختم ہو گئی. تو ایک طریقہ تو کاروبار کرنے کا, ریئل اسٹیٹ بزنس کرنے کا یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی گھر یا اپارٹمنٹ وہ آپ تعمیر کریں یا خرید لیں کہیں اور اس کو آپ کرائے پہ دیں, تاکہ آپ کو ایک ماہانہ پیسو انکم شروع ہو جائے آپ کی, جس سے آپ اپنے گھر کا کچن بھی چلا سکتے ہیں اور ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا بزنس آئیڈیا ہے جو کہ بہت سے لوگ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں اور بہت ڈھیر سارے پیسے ماشاءاللہ کماتے ہیں. اور ہمارے بہت سے کلائنٹس ہیں جنہوں نے بیریا ٹاؤن میں ڈھیر سارے فلیٹس خرید سکے ہیں, ڈی ایچ اے میں, گلبرگ میں, مختلف جگہوں پہ اپنے اپنے بجٹ کے مطابق فلیٹس خریدے ہوئے اور بہترین کرایہ حاصل کر رہے ہیں. اور وہ اوورسیز بیٹھے ہوئے, ان کو کسی طرح کی ٹینشن نہیں ہوتی, ہر مہینے کو کرایہ مل جاتا ہے. تو یہ آپ ایزی ہو کے اس میں بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو لے آتا ہوں اس طرف جو کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ بغیر پیسوں کی بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ابھی تک تو میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ آپ جتنی بھی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں ظاہر اس میں کچھ نہ کچھ پیسوں کے عمل دخل ہیں. تو اب آپ کو میں وہ آپشن بتاتا ہوں جس میں بغیر پیسوں کی بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. بغیر پیسوں کے آپ انویسٹمنٹ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے کسی ایک ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کا انتخاب کر لیں اور اس کے ساتھ اپنے معاملات طے کر لیں. اور پوری دنیا میں یہ کانسیپٹ چلتا ہے, آپ بھی اس کانسیپٹ کے ساتھ ورکنگ کر سکتے ہیں. اور وہ کانسیپٹ ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا. اب آپ کہیں گے یہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کیا بلا ہے؟ ایفیلیٹ مارکیٹنگ یہ بلا ہے کہ آپ نے کسی ایک ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کا انتخاب کر لینا اور اس کے ساتھ آپ نے اپنی انڈرسٹینڈنگ بنا لینی ہے. ہر بندے کا جان پہچان والا کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہی ہوتا ہے جو ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو ضروری یہ ہے اس میں کہ وہ بندہ آپ کے تعلق والا ہو تاکہ آپ کے ساتھ کوئی فراڈ نہ کرے, کوئی جھوٹ نہ بولے, آپ کو لالچ دے کے خالی آپ کو لارے نہ لگائی رکھے. اور آپ کا نقصان تو اس میں آپ کا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کا
पैसे नहीं लग रहे, लेकिन एक नुकसान हो सकता है कि आप उसके साथ जो मुआहदा करें, जो चीज़ तय करें वो उससे पूरा ना उतरे तो आपका नुकसान तो हुआ ना। जो चीज़ आपको कैश की शक्ल में या प्रॉफिट की शक्ल में मिलनी चाहिए थी वो अगर नहीं मिलती तो नुकसान तो होगा। तो आप किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ ये मुआहदा करें कि मैं अपनी कम्युनिटी में आपके लिए जो है वो मेहनत करूँगा, एफर्ट करूँगा, मैं आपको क्लाइंट्स ला के दूँगा। तो आप उन क्लाइंट्स के साथ जब आपकी कोई सेल होगी और उसके बदले में कोई कमीशन जनरेट होगा, यानी कि फ़र्ज़ करें आपसे कोई घर खरीदता है, कोई अपार्टमेंट खरीदता है, उसका 1% कमीशन मिलता है, तो उसमें से कुछ परसेंटेज आप तय कर लें मेरे साथ, वो आप मुझे दे दिया करें। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में चलता है और बहुत आला तरीके से काम करता है, लेकिन पाकिस्तान में इसलिए नहीं चलता कि यहाँ पे यकीन करना ही बड़ा मुश्किल है किसी शख्स पे। तो अगर आपको किसी पे इतना यकीन हो कि यार इस बंदे को अगर मैं क्लाइंट दूंगा तो ये मुझे मेरा कमीशन दे देगा, तो आप उसके साथ एफिलिएट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे बगैर किसी तरह का पैसा लगाए, बगैर 1 रुपया लगाए, आप कंफर्टेबिलिटी के साथ अपने घर में बैठे अपनी अपनी कम्युनिटी हर बंदे की होती है उसमें वर्किंग करके आप क्लाइंट देके अपने लिए पैसे अच्छे जो है वो कमा सकते हैं। और रियल एस्टेट आपको पता है प्रॉपर्टी लाखों करोड़ों की होती है, तो कमीशन भी अच्छा बन जाता है। तो ये कुछ रियल एस्टेट बिजनेस आइडियाज़ थे जो मैंने आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने थे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, किसी एक शख्स का भी भला हुआ तो सबका भला होगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।